الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ سیرت سیریز کا یہ 21واں پارٹ 21 ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے چھٹی ہجری کے واقعات میں سے صلح حدیبیہ کا واقعہ سنا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد جنگ و جدال کے خطرات ٹل گئے، ہر طرف امن و سکون کی فضا پیدا ہو گئی۔ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا دائرہ صرف عرب کے خطے تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اسلام کا پیغام تمام دنیا میں پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ قیصر، فارس کے بادشاہ کسریٰ، حبشہ کے بادشاہ نجاشی، مصر کے بادشاہ عزیز اور دوسرے عرب و عجم کے بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائے۔ صحابہ کرام میں سے کون کون حضرات ان خطوط کو لے کر کن کن بادشاہوں کے دربار میں گئے، ان کی فہرست کافی لمبی ہے، مگر ایک ہی دن 6 خطوط لکھوا کر اور اپنی مہر لگا کر جن 6 قاصدوں کو جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا، ان میں سے ایک ہے حضرت دحیہ قلبی ہرقل قیصر روم کے دربار میں، دوسرے حضرت عبداللہ بن حذافہ خسرو پرویز شاہ ایران کے پاس، تیسرے حضرت حاتب مقوقس عزیز مصر کے پاس، چوتھے حضرت عمرو بن امیہ نجاشی شاہ حبشہ کے پاس، پانچویں حضرت سلید بن عمرو حوزہ بادشاہ یمامہ کے پاس، چھٹے حضرت شجاع بن وہب یہ حارث غسانی والی غسان کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت دحیہ کلبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس خط لے کر بصرہ تشریف لے گئے، وہاں قیصر روم کے گورنر شام کے حارث غسانی کو دیا، اس نے اس مبارک نامے کو بیت المقدس بھیج دیا، کیونکہ قیصر روم ہرقل ان دنوں بیت المقدس کے دورے پر آیا ہوا تھا۔ قیصر کو جب یہ خط مبارک ملا تو اس نے حکم دیا کہ قریش کا کوئی آدمی ملے تو اس کو ہمارے دربار میں حاضر کرو۔ قیصر کے حکام نے تلاش کیا تو اتفاق سے ابو سفیان اور عرب کے کچھ دوسرے تاجر مل گئے، یہ سب لوگ قیصر کے دربار میں لائے اور قیصر نے بڑے طمطراق کے ساتھ دربار منعقد کیا، شاہی تاج پہن کر تخت پر بیٹھا اور تخت کے آس پاس سلطنت کے اراکین سب باندھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اسی حالت میں عرب کے تاجروں کا گروہ دربار میں حاضر کیا گیا، شاہی محل کے تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر قیصر نے ترجمان کو، ٹرانسلیٹر کو بلایا اور اس کے ذریعے سے بات چیت شروع کی۔ سب سے پہلے قیصر نے سوال کیا کہ عرب میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم میں سے ان کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں۔ قیصر نے ابو سفیان کو سب سے آگے کیا اور دوسرے عربوں کو ان کے پیچھے کھڑا کیا اور کہا کہ دیکھو ابو سفیان اگر کوئی غلط بات کہے تو تم لوگ اس کا جھوٹ ظاہر کر دیں۔ پھر قیصر اور ابو سفیان کی جو بات چیت ہوئی وہ کچھ یوں ہے۔ قیصر نے پوچھا کہ نبوت کے دعویٰ کرنے والے کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ ان کا خاندان شریف ہے۔ قیصر نے کہا کہ کیا اس خاندان میں ان سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ قیصر نے کہا کیا ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ تھا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ قیصر نے کہا کہ جن لوگوں نے ان کا دین قبول کیا ہے وہ کمزور لوگ ہیں یا صاحب اثر لوگ ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کمزور لوگ ہیں۔ قیصر نے کہا کہ ان کے متبعین، ان کے فالوورز بڑھ رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے؟ ابو سفیان نے کہا بڑھتے جا رہے۔ قیصر نے پوچھا کہ کیا کوئی ان کے دین میں داخل ہو کر پھر اس دین کو ناپسند کر کے پلٹ بھی جاتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ قیصر نے کہا کہ کیا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم لوگ انہیں جھوٹا سمجھتے تھے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ قیصر نے پوچھا کہ کیا کبھی وہ عہد شکنی اور وعدہ خلافی بھی کرتے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ ابھی تک تو نہیں کی، لیکن اب ہمارے اور ان کے درمیان حدیبیہ میں جو ایک نیا معاہدہ ہوا ہے، معلوم نہیں وہ اس میں وہ کیا کریں گے۔
تو قیصر نے پوچھا کہ کبھی تم لوگوں نے ان سے جنگ کی؟ ابو سفیان نے کہا ہاں۔ قیصر نے کہا نتیجہ کیا رہا؟ ابو سفیان نے کہا کبھی ہم جیتے کبھی وہ جیتے۔ قیصر نے کہا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے؟ ابو سفیان نے کہا وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو، کسی اور کو خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ، بتوں کو چھوڑو، نماز پڑھو، سچ بولو، پاک دامنی اختیار کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ان سوال و جواب کے بعد قیصر نے کہا کہ تم نے ان کو خاندانی شریف بتایا، اور تمام پیغمبروں کا یہی حال ہے کہ ہمیشہ پیغمبر اچھے خاندانوں میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تم نے کہا کہ ان کے خاندان میں کبھی کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر میں کہتا کہ یہ شخص اوروں کی نقل اتار رہا ہے۔ تم نے اقرار کیا کہ ان کے خاندان میں کبھی کوئی بادشاہ نہیں ہوا۔ اگر یہ بات ہوتی تو میں سمجھ لیتا کہ یہ شخص اپنے آباء و اجداد کی بادشاہی کا طلبگار ہے۔ تم مانتے ہو کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی وہ جھوٹ نہیں بولے، تو جو شخص انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا بھلا وہ خدا پر کیوں جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ کمزور لوگوں نے ان کے دین کو قبول کیا ہے، تو سن لو ہمیشہ شروعات میں پیغمبروں کے فالوورز مفلس اور کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تم نے یہ مانا کہ ان کی پیروی کرنے والے بڑھتے جاتے ہیں، تو ایمان کا معاملہ ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد ہمیشہ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ تم نے یہ بھی مانا کہ کوئی ان کے دین سے پھر کر مرتد نہیں ہوا، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کی شان ایسی ہی ہوا کرتی ہے کہ جب اس کی لذت کسی کے دل میں گھر کر لیتی ہے پھر وہ کبھی نہیں نکلتی۔ تمہیں اس کا اعتراف ہے، اقرار ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی غداری اور بدہدی نہیں کی، تو رسولوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ کبھی کوئی دغا فریب کا کام ہی نہیں کرتے۔ تم نے ہمیں بتایا کہ وہ خدائے واحد کی عبادت، شرک سے پرہیز، بت پرستی سے روکتے ہیں، پاک دامنی صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ تو سن لو تم نے جو کچھ کہا ہے اگر یہ صحیح ہے تو وہ عنقریب اس جگہ کے مالک ہو جائیں گے جہاں اس وقت میرے قدم ہے، اور میں جانتا ہوں کہ ایک رسول کا ظہور ہونے والا ہے، مگر میرا یہ گمان نہیں تھا کہ وہ رسول تم عربوں میں سے ہوگا۔ اگر میں یہ جان لیتا کہ میں ان کی بارگاہ میں پہنچ سکوں گا تو میں تکلیف اٹھا کر وہاں تک پہنچتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کے پاؤں دھوتا۔ قیصر نے اپنی اس تقریر کے بعد حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر سنایا جائے، اور خط کی عبارت یہ تھی کہ شروع کرتا ہوں میں خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور رعایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہرقل کے نام ہے جو روم کا بادشاہ ہے۔ اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کا پیرو ہے۔ اس کے بعد میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ، سلامت رہو گے، خدا تم کو دگنا ثواب دے گا، اور اگر تم نے نہیں مانا تو تمہاری پبلک کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ یہ کہ ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور ہم میں سے بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کو خدا نہ بنائیں، اور اگر تم نہیں مانتے تو گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ قیصر نے ابو سفیان سے جو بات چیت کی اس سے اس کے درباری پہلے ہی بہت برہم اور بیزار ہو چکے تھے۔ اب یہ خط سنا، پھر جب قیصر نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ روم کی جماعت، اگر تم اپنی کامیابی اور اپنی بادشاہی کی بقا چاہتے ہو تو اس نبی کی بیعت کر لو۔ اب درباریوں کی ناراضگی اور بیزاری اس قدر پھیل گئی کہ وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح بدک بدک کر دربار سے دروازوں کی طرف بھاگنے لگے، مگر چونکہ سارے دروازے بند تھے اس لیے وہ باہر نہیں جا سکے۔ جب قیصر نے اپنے درباریوں کا نفرت کا یہ منظر دیکھا تو وہ ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا اور اس نے کہا کہ ان درباریوں کو بلاؤ۔ جب سب آ گئے تو قیصر نے کہا کہ ابھی میں نے تمہارے سامنے جو کچھ کہا اس سے میرا مقصد تمہارے اپنے دین میں تم کتنے پکے ہو یہ دیکھنا تھا۔ میں نے دیکھ لیا تم لوگ اپنے دین میں بہت پکے ہو۔ یہ سن کر تمام درباری قیصر کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ ابو سفیان دربار سے نکال دیے گئے، دربار برخاست ہو گیا۔ چلتے وقت ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب یقیناً ابو کبشہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت بڑھ گیا ہے، دیکھ لو رومیوں کا بادشاہ ان سے ڈر رہا ہے۔ قیصر چونکہ تورات اور انجیل کا ماہر تھا، علم نجوم سے واقف تھا، اس لیے وہ نبی آخر الزماں کے ظہور سے باخبر تھا، اور ابو سفیان کی زبان سے حالات سن کر اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن ہو گیا، مگر سلطنت کے حرص اور ہوس کی آندھیوں نے اس چراغ ہدایت کو بجھا دیا اور وہ اسلام کی دولت سے محروم ہو گیا۔ تقریباً اسی مضمون کے خطوط دوسرے بادشاہوں کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائے۔ شہنشاہ ایران خسرو پرویز کے دربار میں جب خط پہنچا تو صرف
اتنی سی بات پر اس کے غرور اور گھمنڈ کا اتنا پارا چڑھ گیا کہ اس نے کہا کہ اس خط میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نام سے پہلے اپنا نام کیوں لکھا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے فرمان رسالت کو پھاڑ ڈالا، پرزے پرزے کر کے خط کو زمین پر پھینک دیا۔ جب حضور کو یہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا مزق کتابی مزق اللہ ملک، اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، خدا اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ نے رات میں سوتے ہوئے اس کا پیٹ پھاڑ کر قتل کر دیا، اس کی بادشاہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ یہاں تک کہ حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم کے دور خلافت میں یہ حکومت صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ نجاشی بادشاہ حبشہ کے پاس جب اللہ کے نبی کا فرمان پہنچا، اس نے کوئی بے ادبی نہیں کی۔ اس معاملے میں مورخین کا اختلاف ہے کہ اس نجاشی نے اسلام قبول کیا یا نہیں، مگر مواہب لدنیہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نجاشی جس کے پاس نبوت کے اعلان کے 5ویں سال مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے گئے، اور سن ہجری 6 میں جس کے پاس حضور نے خط بھیجا، اور سن ہجری 9 میں جس کا انتقال ہوا، اور مدینہ میں حضور نے جس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی، اس کا نام اسمہا تھا، اور یہ مسلمان ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو نجاشی تخت پر بیٹھا، اس کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا دعوت نامہ بھیجا، مگر اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ اس نجاشی کا نام کیا تھا، اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں۔ مشہور ہے کہ یہ دونوں مقدس خطوط اب تک حبشہ کے بادشاہوں کے پاس موجود ہے، اور وہ لوگ اس کا بے حد ادب اور احترام کرتے ہیں۔ حضرت حاتب بن ابی بلتع کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس، مصر اور اسکندریہ کے بادشاہ کے پاس قاصد بنا کر بھیجا، اور نہایت اخلاق کے ساتھ قاصد سے ملا، اللہ کے نبی کے فرمان کو بہت تعظیم اور تکریم کے ساتھ پڑھا، مگر مسلمان نہیں ہوئے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند چیزوں کا تحفہ بھیجا۔ 2 باندیاں، ایک حضرت ماریہ قبطیہ تھی جو حضور کے حرم میں داخل ہوئی، اور انہی سے حضور کے فرزند حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ دوسری حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جن کو آپ نے حضرت حسان بن ثابت کو عطا فرما دی۔ ان کے پیٹ سے حضرت حسان کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان دونوں باندیوں کے علاوہ ایک سفید گدھا جس کا نام یافور تھا، ایک سفید خچر جو دلدل کہلاتا تھا، 1000 مسقال سونا، ایک غلام، کچھ شہد اور کچھ کپڑے بھی تھے۔ حضرت سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حوضہ یمامہ کے بادشاہ کے پاس خط لے کر پہنچے تو اس نے بھی قاصد کا احترام کیا، لیکن اسلام قبول نہیں کیا، اور جواب میں یہ لکھا کہ آپ جو باتیں کہتے ہیں وہ نہایت اچھی ہے، اگر آپ اپنی حکومت سے مجھے کچھ حصہ دے تو میں آپ کی پیروی کروں گا۔ حضور نے اس کا خط پڑھ کر فرمایا کہ اسلام ملک گیری کی ہوس کے لیے نہیں آیا، اگر زمین کا ایک ٹکڑا بھی ہو تو میں نہیں دوں گا۔ حضرت شجاع نے جب حارث غسانی والی غسان کے سامنے اللہ کے نبی کا خط پیش کیا تو وہ مغرور خط کو پڑھ کر برہم ہو گیا، اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ چنانچہ مدینے کے مسلمان ہر وقت اس کے حملے کے منتظر رہنے لگے، اور بالآخر غزوہ موتا اور غزوہ تبوک کے واقعات پیش آئے، جن کا مفصل تذکرہ ہم انشاءاللہ آگے بتائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بادشاہوں کے علاوہ اور بھی بہت سے سلاطین، عمراء اور بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے، جن میں سے کچھ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا، کچھ خوش نصیبوں نے اسلام قبول کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نیاز مندیوں سے بھرے ہوئے خطوط بھی بھیجے۔ یمن کے شاہان حمیر میں سے جن جن بادشاہوں نے مسلمان ہو کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرضیہ بھیجی، وہ غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ ان کے علاوہ فروہ بن عمرو جو سلطنت روم کی جانب سے گورنر تھا، اپنے اسلام لانے کی خبر قاصد کے ذریعے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بھیجی۔ اسی طرح بازان جو ایران کے بادشاہ کسریٰ کی طرف سے صوبہ یمن کا صوبے دار تھا، اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ مسلمان ہو گئے، اور ایک عرضی تحریر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسلام کی خبر دی۔ ان سب کا مفصل تذکرہ سیرت ابن ہشام، زرقانی، مدارج النبوہ وغیرہ میں موجود ہے۔ ان کے علاوہ فروہ ابن عمرو جو سلطنت روم کی جانب سے گورنر تھا، اپنے اسلام لانے کی خبر قاصد کے ذریعے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بھیجی۔ اسی طرح بازان جو بادشاہ ایران کسریٰ کی طرف سے صوبہ یمن کا صوبے دار تھا، وہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا، اور ایک عرضی تحریر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسلام کی خبر دی۔ سن ہجری 6 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ کی ماتحتی میں ایک لشکر نجد کی طرف روانہ فرمایا۔ ان لوگوں نے بنو حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر لیا اور مدینہ لائے۔
جب لوگوں نے ان کو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا تو آپ نے حکم دیا کہ اس کو مسجد نبوی کے ایک ستون میں باندھ لیا جائے۔ چنانچہ یہ ستون میں باندھ دیے گئے۔ پھر حضور اس کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت کیا کہ اے ثمامہ تمہارا حال کیا ہے، تم اپنے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ ثمامہ نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا حال اور خیال تو اچھا ہی ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک خونی آدمی کو قتل کریں گے، اور اگر مجھے انعام سے نواز کر چھوڑ دیں گے تو ایک شکر گزار کو چھوڑیں گے، اور اگر آپ مجھ سے کچھ مال کے طلبگار ہو تو بتا دیجیے، آپ کو مال دیا جائے گا۔ حضور یہ بات کر کے چلے آ گئے۔ دوسرے روز پھر یہی سوال جواب ہوا، تیسرے روز پھر یہی ہوا۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا گیا۔ ثمامہ مسجد سے نکل کر ایک کھجور کے باغ میں چلے گئے جو مسجد نبوی کے قریب ہی تھا، وہاں انہوں نے غسل کیا، مسجد نبوی میں واپس آئے، کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور کہنے لگے خدا کی قسم مجھے جس قدر آپ کے چہرے سے نفرت تھی اتنی روئے زمین پر کسی کے چہرے سے نہیں، مگر آج آپ کے چہرے سے مجھے اس قدر محبت ہو گئی کہ اتنی محبت کسی کے چہرے سے نہیں۔ کوئی دین میری نظر میں اتنا ناپسند نہیں تھا جتنا آپ کا دین تھا، لیکن آج کوئی دین میری نظر میں اتنا محبوب نہیں ہے جتنا آپ کا دین ہے۔ کوئی شہر میری نگاہ میں اتنا برا نہیں تھا جتنا آپ کا شہر، اور اب میرا حال یہ ہو گیا کہ آپ کے شہر سے زیادہ مجھے کوئی شہر محبوب نہیں۔ یا رسول اللہ میں عمرہ ادا کرنے کے ارادے سے مکہ جا رہا تھا، آپ کے لشکر نے مجھے گرفتار کر لیا، اب آپ میرے بارے میں کیا حکم دیتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی خوشخبری سنائی اور پھر حکم دیا کہ مکہ جا کر عمرہ ادا کرو۔ جب یہ مکہ پہنچے اور طواف کرنے لگے تو قریش کے کسی کافر نے ان کو دیکھ کر کہا کہ اے ثمامہ تم صحابی ہو گئے، تم بے دین ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جرأت کے ساتھ جواب دیا کہ میں بے دین نہیں ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ثمامہ بن اسال نے بہت جرأت کے ساتھ یہ جواب دیا کہ میں بے دین نہیں ہوا ہوں بلکہ میں مسلمان ہو گیا۔ اور اے اہل مکہ سن لو، اب جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے تم لوگوں کو ہمارے وطن سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں مل سکے۔ مکہ والوں کے لیے ان کے وطن یمامہ ہی سے غلہ آیا کرتا تھا۔ سن ہجری 6 کے واقعات میں سے ایک واقعہ ابو رافع یہودی کا قتل بھی ہے۔ ابو رافع یہودی کا نام عبداللہ بن ابو الحقیق یا سلام بن العقیق، یہ بہت ہی دولت مند تاجر تھا لیکن اسلام کا زبردست دشمن اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں نہایت ہی بدترین گستاخ اور بے ادب تھا۔ یہ وہی شخص ہے جو حوی بن اخطب یہودی کے ساتھ مکہ گیا، کفار قریش اور دوسرے قبیلوں کو جوش دلا کر غزوہ خندق میں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے 10,000 کی فوج لے کر آیا تھا، اور ابو سفیان کو ابھار کر اسی نے اس فوج کا سپہ سالار بنایا تھا۔ حوی بن اخطب تو جنگ خندق کے بعد غزوہ بنو قریظہ میں مارا گیا، مگر یہ ابو رافع بچ نکلا تھا۔ انصار کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج میں ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا، اور یہ دونوں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ چونکہ قبیلے اوس کے لوگوں حضرت محمد بن مسلمہ وغیرہ نے سن ہجری 3 میں بڑے خطرے میں پڑ کر ایک دشمن رسول کعب بن اشرف یہودی کو قتل کیا تھا، اس لیے قبیلے خزرج کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو رافع رہ گیا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو قتل کر ڈالیں تاکہ ہم لوگ بھی قبیلے اوس کی طرح ایک دشمن رسول کو قتل کرنے کا اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ چنانچہ کچھ لوگ تیار ہوئے، عبداللہ ابن عتیق کو اس جماعت کا امیر مقرر کیا گیا، اور ان لوگوں کو منع کر دیا گیا کہ بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق ابو رافع کے محل کے پاس پہنچے، اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ تم لوگ یہاں بیٹھ کر میرے آنے کا انتظار کرتے رہو، اور خود بہت خفیہ پلاننگ سے رات میں اس کے محل کے اندر داخل ہوئے اور اس کے بستر پر پہنچ کر اندھیرے میں اس کو قتل کر دیا۔ جب محل سے نکلنے لگے تو سیڑھی سے گر پڑی جس سے ان کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، مگر انہوں نے فوراً ہی اپنی پگڑی سے اپنے ٹوٹے ہوئے پاؤں کو باندھ دیا اور کسی طرح محل سے باہر آ گئے۔ پھر اپنے ساتھیوں کی مدد سے مدینہ پہنچے۔ جب اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہو کر ابو رافع کے قتل کا سارا ماجرا بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاؤں پھیلاؤ۔ انہوں نے پاؤں پھیلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ ان کے پاؤں پر پھیر دیے، فوراً ہی ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ گئی اور ان کا پاؤں بالکل صحیح سالم ہو گیا۔ سن ہجری 6 میں صلح حدیبیہ سے پہلے
چند چھوٹے چھوٹے لشکروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ اطراف میں روانہ فرمایا تاکہ وہ کفار کے حملوں کی مدافعت کرتے رہے۔ ان لڑائیوں کا مفصل تذکرہ زرقانی علی المواہب، مدارج النبوہ وغیرہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مگر ان لڑائیوں کی ترتیب اور ان کی تاریخیں اس کے بارے میں اختلاف ہے، اس لیے ٹھیک طور پر ان کی تاریخوں کی تعیین بہت مشکل ہے۔ ان واقعات کا کچھ تذکرہ حدیثوں میں موجود ہے، مگر حدیثوں میں بھی ان کی تاریخیں مذکور نہیں ہیں۔ اب بعض قرائن اور شواہد سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا صلح حدیبیہ سے قبل کے واقعات ہیں اور مختلف ان کے نام ہے۔ تو یہ صلح حدیبیہ کے بعد سن ہجری 6 میں جو بادشاہوں کے نام خطوط بھیجے اور اس میں جو ایک دو واقعات سریہ وغیرہ ہوئے، یہ اس کا تذکرہ کیا گیا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ہجرت کے 7ویں سال کے تعلق سے تذکرہ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔